والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود پڑھیے گا بابا سے بھلا. دعا ہے خالق مالک آپ کی حاضری قبول فرمائے اور آپ کو ہر مراد پوری فرمائے. یہ ذکر امام کی مجلس ہے. یاد رکھو اسلام کے چہرے پر بدنما داغ جو بننے کی کوشش کرے اسے یزید کہتے ہیں، اور اسلام کے ماتھے کے جھومر کا نام حسین ہے. باطل کی شکست فاش کو یزید کہتے ہیں اور حق کی فتح کا نام حسین ہے. اگر قبلہ بیٹھے ہیں میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. بڑے پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرما ہے. دو تین باتیں ضروری ہیں، آپ مجالس مسلسل سنتے رہیں مگر یہ بات یاد کر لیں. پہلی چیز کربلا، دوسری حسین و یزید، تیسری فتح و شکست. توجہ چاہوں گا کہ کربلا جاننا ضروری ہے. اب کربلا کیا ہے؟ دین کی زندگی کا نام کربلا ہے. سبحان اللہ. بڑے عالیشان لوگ بیٹھے ہو. دین کی زندگی کا نام کربلا ہے. جیسا شاعر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. جو چاہتا ہوں یہ ضروری نہیں کہ زور لگایا جائے، کبھی لفظوں میں بھی زور ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں کہ کربلا اسلام کی زندگی ہے اور کربلا کی زندگی حسین ہے. آپ جتنے آئے بیٹھے ہو سنی شیعہ، امام کی محفل میں امام کی مجلس میں آئے ہو. اب کربلا کا سمجھنا ضروری ہے. جس نے کربلا نہیں سمجھا اس نے شہید اسلام نہیں سمجھا. اب کربلا کے اندر ایک طرف مولا حسین ہے اور ایک طرف فوج یزید ہے. توجہ چاہوں گا. کچھ ناپاک لوگ یہ ناپاک سوچ رکھتے ہیں کہ جی یزید کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، بس بھیجا گیا تو یہ ہے وہ ہے. میں کہتا ہوں کہ جو فوج بھیجنے والا تھا وہ کون تھا؟ عمرو بن سعد کو جو گورنر بنا کے اس نے بھیجا، فوج کا جرنیل بنا کے، وہ کون تھا؟ توجہ چاہوں گا. بس ایک بات پڑھے لکھے میری سمجھ لیں تو میں آگے نکل جاؤں گا. یزید کے کریکٹر کو پڑھنے سے پہلے یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ یہ کربلا کا حادثہ جو ہے اس کے پیچھے، یزید کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ بولنا کہ یزید کو کس نے گورنر بنایا، پھر جسے یزید نے بنایا اسے کس نے بنایا؟ بولو یار، توجہ ہے؟ آپ کو سارا پتا چل جائے گا. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں فتح اسے کہتے ہیں جو زیادہ بندے مار لے یا مر جائے، تو فتح وہی پاتا ہے ہمارے ذہن کے مطابق کہ جو بندے مار لے اور خود بچ جائے. ہم اسے فتح کہتے ہیں. خود کا مر جانا یہ فتح نہیں، مقصد کی جیت کا ہو جانا یہ فتح ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. میں تمہید میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں اور پھر آپ جو سننا چاہتے ہیں وہی سناؤں گا. قبلہ
یزید کا مقصد کیا تھا، حسین کا مقصد کیا تھا؟ یزید کا مقصد تھا اذان نہ ہو، اگر ہو رہی ہے تو پھر یزید ہارا، حسین جیتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہی ہے نا، میں ایک چونکہ آج کی صبح کی مجلس ہے اور اس مجلس میں اگر یہ جملہ نہیں کہوں گا تو پھر کب کہنا ہے کہ جب جناب سیدہ اللہ آپ کو شام لے کے جائے، آج بھی شام کم از کم 5 بندے اکٹھی ہو کے اذان دیتے ہیں۔ ہم اس وقت ظہر کے وقت موجود تھے، 5-6 اکٹھے ہو کے دیتے ہیں، کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو یزید نے مؤذن کو کہا کہ اذان دے، مؤذن نے اذان دینی شروع کر دی۔ جب اس مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا میرے اللہ تو بہت بڑا ہے۔ جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بی بی نے کہا تو وحدہ لا شریک ہے۔ جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو بی بی نے یزید کی طرف منہ کر کے کہا یزید مجھے اتنا بتا، یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہے، یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ بھائی سمجھ آواز۔ تو اس وقت یزید کہتا ہے یہ محمد تو آپ کا نانا ہے۔ تو پھر اس وقت بی بی نے بھرے دربار میں کھڑے ہو کے کہا پھر یزید مان، تو ہار گیا ہم جیت گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزید تیری طرف سے لانا۔ اللہم صلی علی محمد۔ کو لطف آ رہا ہے قبلہ؟ بابا جی کو بات کا لطف آیا؟ سبحان اللہ۔ اگر اشہد ان محمد رسول اللہ، توجہ، میں اگلا جملہ کہوں گا تو مزید لطف آئے گا۔ آج میں کچھ باتیں بڑی باریک اور کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ پیر جی، قریشی صاحب میری طرف توجہ رہے۔ اچھا کیا کمال ہے، جب بھی کوئی جیتتا ہے تو اس کی جیت کا نعرہ لگتا ہے۔ آپ کسی بھی میدان میں چلے جائیں، اینی ون کوئی بھی چیز ہو، کوئی جیتے نا تو نعرہ لگاتا ہے۔ میدان میں لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ بولو، میں باتیں وہ کروں گا جو آپ کے ذہن میں ہے۔ جیت کا نعرہ لگتا ہے، کیا کہنے زہرا کے لال، تیری جیت کا نعرہ 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں اذان کی صورت میں لگتا ہے۔ یعنی جب کبھی سنو اذان سمجھو حسین زندہ ہے، تو خود کا قتل ہو جانا یہ شکست نہیں، مقصد کا ختم ہو جانا یہ شکست ہے۔ اب حسین کا مقصد کیا ہے؟ اذان باقی رہے، اور اذان باقی ہے۔ توجہ توجہ، کیونکہ کربلا اذان سے شروع ہے۔ بھائی کتنی وہ پیاری اذان ہوگی، میں لفظ کہوں گا اور بڑا باریک لفظ ہے، اکثر میں شہروں میں کہتا ہوں لیکن بندے سننے والے کمال کے بیٹھے ہیں اور قبلہ کی موجودگی میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ خدا کی قسم، کائنات میں پہلے مؤذن ہیں حسین کے علی اکبر، کتنا پیارا ہوگا علی اکبر کی زبان سے اللہ اکبر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ غور ہے قبلہ، میں حیران ہوں، توجہ چاہوں گا۔ یہ بھی ایک جملہ ہے، سنیے گا، تاریخ کے جھروکے اور ورق الٹ کے ہدیہ کرنا ہو۔ مدینہ سے جب امام حسین چلے تو امام حسین کا مؤذن جو تھا اس کا نام تھا حجاج بن مسروق، لیکن جب کربلا پہنچے تو حجاج یہ اذان دے رہا تھا، حجاج بن مسروق اس کا نام تھا، جو مولا امام حسین کی فوج کا مؤذن۔ لیکن 10ویں کی رات کو مولا امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر کھڑے ہو کے تم اذان دو، تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ حسین کے پاس 2 چیزیں ہیں،
ایک ہے اکبر، ایک ہے اللہ اکبر۔ اکبر بیٹا ہے، اللہ اکبر مقصد ہے۔ آج بیٹا دے کے مقصد بچا کے زمانے والوں کو بتاؤں گا، یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ سبحان اللہ بھائی، کیا کمال ہے، سبحان اللہ۔ غور ہے کو خان جی لطف آ رہا ہے، پیر صاحب جتنے قریشی صاحبان بیٹھے ہو، ہاں اس سے کیا یار قیمتی لفظ ہم کہیں گے، سبحان اللہ، کہ اکبر دیا، اللہ اکبر بچایا۔ نہیں میں یہاں قبلہ توجہ چاہوں گا، ایک لفظ نہ کہوں تو لطف نہیں آئے گا۔ دیکھیے اس گھر کا وتیرہ ہی ایسا ہے، یہ بیٹے دے کے مقصد بچاتے ہیں۔ یعنی سرکار ابو طالب نبی کے بستر پہ علی کو سلاتے ہیں کہ اگر حملہ ہو جائے، میرا بیٹا مارا جائے مگر محمد بچ جائے۔ واہ واہ واہ، ابھی جتنے بیٹھے میرا اگر حملہ ہو جائے، بستر بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے سرکار ابو طالب کہ رات کو اگر حملہ ہو میرا بیٹا مارا جائے مگر خان جی محمد بچ جائے۔ تو اب بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے یا بھتیجا؟ بھائی پوتر نالو کا ایسا پیاری ہے نہیں ہے، تو بیٹا دیتے ہیں لیکن بھتیجا بچاتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ واضح پیغام ہو جائے کہ علی بیٹا ہے، محمد مقصد ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، علی بیٹا ہے، بیٹا دے رہا ہوں، محمد جیسا مقصد بچا رہا ہوں۔ تو پھر یاد رکھنا یہ دادا کی ضرورت ہے۔ ابو طالب بیٹا دے کے محمد بچاتے ہیں اور حسین اکبر دے کے اللہ اکبر بچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ توجہ توجہ، اگلی بات سننا۔ جب علی اکبر نے اللہ اکبر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، قبلہ بات تو یہی سمجھنے والی ہے۔ اور پھر اگلا لفظ سننا کہ جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے وہ ہم شکل پیغمبر ہے۔ ہم شکل پیغمبر ہے یا نہیں؟ یار کیا کمال باتیں سن رہے ہو، وہ ہم شکل پیغمبر ہے۔ یعنی جبرائیل فرشتوں کی محفل سجا کے یہ کہہ رہا ہے دیکھو نیچے سما، میں ایک لفظ کہنے لگوں گا اور لفظ کہہ کے آگے گزر جاؤں گا، جو لطف لے گا اس سے محشر تک لطف آئے گا۔ تو پھر یاد رکھو کربلا کا معلّہ بننا اکبر کی اذان سے شروع ہے، حسین کے سجدے پہ ختم ہے۔ یا حسین، واہ واہ واہ، توجہ توجہ توجہ۔ اور میں اگلا جملہ بھی آڈیو ویڈیو ہو رہی ہے، میں اگلا جملہ کہوں گا تو مزید لطف آ جائے گا۔ پوری کائنات میں دو معلّہ، اکبر کی اذان سے معلّہ بننا شروع ہوا ہے۔ بڑے کمال لوگ بیٹھے ہوئے، خان جی اکبر کی اذان سے معلّہ بننا شروع ہوا۔ اب توجہ چاہتا ہوں، پوری کائنات میں دو معلّہ، ایک عرش معلّہ، ایک کربلا معلّہ۔ وہاں نانا، یہاں نواسا، وہاں نانے کا سجدہ، یہاں نواسے کا سجدہ، وہاں دین پہنچانے والے کا سجدہ، یہاں دین بچانے والے کا سجدہ، وہاں زبان چسانے والے کا سجدہ، یہاں چوسنے والے کا سجدہ، وہاں اس کا سجدہ جس پہ قرآن آیا، یہاں اس کا سجدہ جس نے قرآن بچایا۔ واہ 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 واہ، جی جی
ہے وہاں بھی سجدہ ہے، یہاں بھی سجدہ، وہاں اس کا سجدہ جو نانا، یہاں نواسا، وہاں قرآن پہنچانے والا، یہاں قرآن بچانے والا، وہاں سجدہ پہنچانے والا، یہاں سجدہ بچانے والا۔ اگر بیٹھے تو میں جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں، وہاں اس کا سجدہ ہے جو نانا ہے، یہاں اس کا سجدہ ہے جو نواسا ہے، وہاں اس کا سجدہ جس نے زبان چوسائی، یہاں اس کا سجدہ جس نے زبان چوسی۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، وہاں نانے میں معلّہ بنایا، یہاں نواسے میں معلّہ بنایا۔ وطنی نے معلّہ کہتا کسے ہے؟ سجدوں کا کمال ہے معلّہ، عشق توحید کی درسگاہ ہے معلّہ، صراط مستقیم ہے معلّہ، راہ نجات ہے معلّہ، جہاں ملے اللہ وہ ہے معلّہ۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جہاں ملے اللہ وہ ہے معلّہ۔ کوئی بندہ چپ رہا، مجھے گھر کے جانے تک دکھ ہوگا۔ جہاں ملے اللہ وہ ہے معلّہ۔ معلّہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نعرہ واہ 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 واہ، جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جہاں خدا پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور حسین پوچھ رہے میرے اللہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یار بات کمال لوگ، بسم اللہ بھائی کیا کہنے۔ حسین پوچھ رہے ہیں میرے اللہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہائے جملہ آ گیا تو پھر سنو۔ قبلہ بیٹھے ہیں، قبلہ بابر سلطان قبلہ شاہ جی میرے لیے یہ جملے پہ خصوصی دعا دینا۔ جب حسین کا سر سجدے میں آیا، زہرا کا لال نے سر سجدے میں رکھا تو اللہ نے کہا نیچے دیکھو کیسا میرا ساجد ہے۔ جملہ آ گیا تو میں ہدیہ کہہ دیتا ہوں، سنی شیعہ جتنے بیٹھے ہو لطف لوگے۔ کوئی تم سے پوچھے کہ خدا ہے تو اسے بتانا ہے، اگر کوئی وہ دلیل مانگے تو دلیل یہی دے دینا کہ 71 لاشوں کے درمیان جو پھر سر سجدے میں رکھ کے کہے حسین کہ خدا ہے تو پھر کوئی ہے۔ سبحان بہت بڑا جملہ، حسین 71 لاشوں کے درمیان سجدے میں رکھ کے بیٹھے، اور یوں سجدے میں سر ہے اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ یہ تسبیح بتا رہی ہے جس کوئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو نمازی بیٹھے ہو لطف لوگے، کوئی ہے جس کا ایسا ساجد ہے۔ ابلیس نے جب حسین کے سجدے کو دیکھا تو دیکھ کے کہتا ہے مجھے اگر پتا ہوتا کہ تیرے ایسے بھی ساجد ہیں تو میں سجدہ آدم کا انکار نہ کرتا، لانتی تھا اب بھی صدقہ حسین کا بخشا جاتا، مگر پھر مکر گیا۔ جملہ کبھی نہ کہتا، لیکن آپ بیٹھے ہیں تو میں جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں۔ آدم کے سجدے کے انکار کے بعد ابلیس مزاج تھا، لیکن حسین کے سجدے کے بعد یزید مزاج ہو گیا۔ بڑا لفظ ہے، بڑا لفظ ہے صاحبان مرفوض کے لیے۔ جی 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 جی، پہلے ابلیس مزاج تھا، اور حسین کے سجدے کو دیکھ کے پھر انکار کر کے یزید مزاج ہو گیا۔
تو پھر کہنا چاہتا ہوں جو آدم کا انکار کرے وہ ابلیس مزاج ہے، جو حسین کا انکار کرے وہ یزید مزاج ہے۔ ابلیس سے بھی بدتر ہے۔ جی 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 یزیدیت ہائے 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 حسینیت حسینیت پنج نعرے پنج تنی سوا لاکھ نعرہ حیدری بیٹھے ہو، میں کیا کروں، لفظ قیمتی ہیں۔ ابلیس سے بھی بدتر ہے یزید، ہائے ہائے ہائے، ابلیس سے بھی بدتر ہے یزید۔ اس لیے توجہ، جملہ بڑا خاص ہے، ابلیس نے اس کا انکار کیا جو جنت میں ریت بن کے رہا، اور یزید نے اس کا انکار کیا جو جنت کا سردار ہے۔ جی 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 جی، ابلیس نے اس آدم کا انکار کیا جو جنت میں ریت بن کے رہا، اور یزید نے اس حسین کا انکار کیا جس کے متعلق نبی نے کہا حسن و حسین جنت کے سردار ہیں۔ تو جو ریت کا انکار کرے وہ ابلیس ہے، جو سردار کا انکار کرے وہ یزید ہے۔ اب تیری مرضی، ابلیس بن جا یا یزید بن جا۔ جی 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 جی، تیری مرضی ابلیس بن جا یا یزید یا یزید بن جا۔ ہائے ہائے ہائے، میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، لفظ لفظ سنیے 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 سنیے۔ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں زمین پہ رہ کے عرش کے خالق سے سرگوشی کروں، یعنی رہوں زمین پہ اور بات عرش کے خالق سے کروں، اور وہ خالق مجھ سے بات کرے، تو پھر طریقہ بتا دوں، وہ سر سجدے میں رکھے، ہائے ہائے، عرش کا خالق بول کے کہے گا ماں کیا چاہتا ہے۔ مولا علی کا ایک فرمان نہ سنا دوں؟ بیٹھے ہو تو میں جملہ ہدیہ کے دیتا ہوں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ مولا نے کہا پہلا سجدہ بتاتا ہے مٹی سے بنا ہوں، اور دوسرا بتاتا ہے اسی میں جانا ہے۔ بیٹھے ہو قبلہ، تو 7 اعضاء زمین پہ بلڈ پریشر نہیں ہوگا اگر سجدہ کرو گے تو۔ سبحان اللہ۔ میں لفظ اگلا کہنا چاہتا ہوں، توجہ ہے، حسین مولا نے سر سجدے میں رکھا، خالق نے کہا اچھا ابو تراب کا بیٹا تراب پہ پیشانی رکھ رہا ہے، جا ہم نے کربلا کو معلّہ بنا دیا ہے۔ جس کے پاس کوئی علاج نہ ہو، لا علاج ہو جائے، وہ کربلا کی خاک کھا لے، کینسر جیسا مرض بھی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ شفا صدقہ حسین کا ہے۔ سبحان اللہ۔ غور ہے قبلہ؟ تو یاد رکھو، حسین اور سجدہ یہ لازم و ملزوم ہے۔ حسین سجدے سے جدا نہیں، سجدہ حسین سے جدا نہیں۔ کچھ بندے کہتے ہیں کہ سجدے نے حسین سے کہا، حسین نے سجدے سے کہا، مقابلہ کرتے ہیں ہم میں سے زیادہ کون ہے۔ غلط، مقابلہ مخالفوں کا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی منبر پہ یہ پڑھے نا کہ سجدے نے کہا میری شان زیادہ ہے، حسین نے کہا میری شان زیادہ ہے، نہیں، سجدہ خدا کا ہے، ساجد حسین ہے، مخالفوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ یہاں تو محبت کا یہ عالم ہے کہ آج تک حسین سجدے میں آئے۔ بے شک، لامہ صاحب بے شک، کل ایمان آچو کے نعرے حیدری۔ سبحان اللہ۔ تو
جی جی غور ہے قبلہ. تو سجدے کا یہ مقام ہے اور زہرا کے لال نے سر سجدے میں کہا. بسم اللہ پیر صاحب کیا کہنا. اچھا کتنا پیار ہے حسین کو سجدے سے اور کتنا پیار ہے سجدے کو حسین سے. پیر غلام بادشاہ جی سلامت رہو. جتنے بیٹھے ہو خان صاحبان قریشی صاحبان بٹو جو بھی بیٹھا ہے جس قوم کا بیٹھا ہے جملہ سننا. کتنا پیار ہے حسین کو سجدے سے اور سجدے کو حسین سے. جہاں حسین آ جائیں وہاں نبیوں کے سجدے بھی بڑھ جاتے ہیں. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑھنا یاد ہے یا نہیں تمہیں؟ حسین کی عزت کی قسم یہ جملہ میرا خاص ہے ذرا سنیے گا. توجہ توجہ. سجدہ جہاں حسین آ جائے وہاں سجدے نبیوں کے بھی بڑھ جاتے ہیں. ہائے ہائے اور سجدے میں بھی کوئی عام نہیں نبیوں کا سلطان ہے. اب تیری مرضی حسین سے محبت کر یا نہ کر. اب تیری مرضی کہہ دے کہ جی نہ جانا نکاح ٹوٹ جائے گا نماز ٹوٹ جائے گی. نماز اسی کی ہے جس کا حسین ہے. حسین کشت پہ اچھا امام ہے تو نبیوں کا سردار, مقتدی ہیں تو صحابہ کے سردار. بھئی میرے نبی کے صحابہ سب دنیا کے نبیوں کے صحابہ سے افضل. بے شک میرے نبی نبیوں سے افضل. ایسے ہے یا نہیں؟ اور امام بھی سردار مقتدی بھی سردار پشت پہ جنت کا سردار. واہ واہ واہ. تو میرے نبی نے کہا اب بتا میرے اللہ کیا کروں. حد ختم ہو گئی. کہا حد سے بے حد ہو جاؤ زمانے کو پتا چلے کہ حسین کی حد ہی نہیں. واہ واہ خان جی کیا کہنے. اور میرے نبی نے 72 دفعہ پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. صحابہ کرام یوں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ خیر ہے اتنی لمبی عبادت ہو گئی. کہا حسین ہے. ہائے ہائے حسین ہے. تو پھر حسین کے آنے سے تو سب کے سجدے بڑھے. تو یہ ہے میرا حسین. کسی کی ٹوٹی؟ بھئی حسین کی زیارت سے کسی کی نماز ٹوٹی نہیں. تو جب حسین کی زیارت سے صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹتی اللہ جانے آج کی مسلمان کی شبیہ دیکھ کے کیسے ٹوٹ جاتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. غور ہے یعنی میرے محترم مکرم سمعین. تو شاعر کہتا ہے پیر غلام بادشاہ کی توجہ چاہوں گا. شاعر کہتا ہے سر مبارک تسلیم اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کا فرض اپنا ادا رہے تھے. اسی ماحول میں مسکراتے ہوئے شبیر گھر سے آ رہے تھے بیٹھ کر نانا کی پشت پہ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر محشر میں اس کو چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہو. توجہ ہے کہ دین کمائی ہے علی کے بیٹوں کی. یہ تیرے پاس دین نہ ہوتا اگر زہرا کا لال قربانی نہ دیتا. محسن ہے حسین. خدا کی قسم فرقوں کی ضد میں آ کے حسین مت چھوڑنا. حسین کسی فرقے کی جاگیر نہیں حسین اسلام کی جاگیر ہے. ہائے 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 ایسے نہیں خواجوں کے خواجہ نے کہا تھا کہ کوئی فرقہ نہیں حسین دین است حسین. حسین دین ہے اور پھر 72 حسین کے ساتھ. لیکن یاد رکھیے جہاں جہاں بیٹھے کربلا میں بڑی شہادتیں ہوئی ہیں لیکن سب سے مشکل وقت حسین پہ وہ آیا ہے صابروں کے سلطان پہ کہ جب اکبر کو بھیج رہے تھے. آج سوم کی مجلس ہے جوان بیٹھے ہو میرا جی چاہتا ہے سرکار علی اکبر کے جملے کچھ ہدیہ کرو.
حکم بھی ہوا. سرکار علی اکبر مولا حسین نے بھیجا بیٹے کو اور ایک جملہ کہا اللہم اشہد، اے میرے اللہ گواہ رہنا، میں جس بیٹے کو بھیج رہا ہوں نا یہ بولنے میں، چلنے میں، گفتار میں، رفتار میں میرے نانا کی شبیہ ہے. مجھے جب بھی نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا ہے تو میں علی اکبر کو بھیجتا ہوں. اور علی اکبر جا رہے ہیں، کہا میرے لال ذرا واپس آنا. اللہ اکبر. اس غم کے علاوہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. حکم ہے کہ علی اکبر کی شہادت حسین کی زری پہ نہ پڑھو. بہت بڑے ایک عالم دین گزرے ہیں سید مہدی بحر العلوم، وہ جناب علی اکبر کی شہادت پڑھ گئے تو خواب میں بی بی نے کہا سید مہدی تو نے اچھا نہیں کیا. کہا کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ کہا نہیں، جب سے تو علی اکبر کی شہادت پڑھ کے آیا ہے میرے حسین کو قبر میں چین نہیں ہے. اللہ اکبر. تجھے کیا معلوم کتنا حسین جوان ہے علی اکبر. رونے والوں عزاداروں پھر بھیجتے ہیں، پھر بلاتے ہیں، پھر بھیجتے ہیں، پھر بلاتے ہیں. 7 دفعہ بھی لکھا ہے. تو کہا بابا بھیجتے بھی ہو بلاتے بھی ہو. کہا اکبر کاش کوئی تیرا بیٹا ہوتا. اللہ اکبر. تجھے پتا ہوتا کہ جواب بیٹے کو کیسے میدان میں بھیجا جاتا ہے. رونے والوں عزاداروں سرکار علی اکبر میدان میں گئے. قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی نے نقشہ لکھا ہے کہ علی اکبر کل میدان میں جنگ کر رہے ہیں. مولا حسین خیمے کے سامنے علی اکبر پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. خیمے کے دروازے پہ فضا کی نظر مولا حسین پہ ہے اور ملکہ عالیہ مصلی پہ بیٹھی ہے اور بی بی کی نظر فضا پہ ہے. رونے والوں عزاداروں سنو گے جملہ. اتنی غمسان کی جنگ کی سرکار علی اکبر نے گھوڑا فوجوں سے نکال کے دوڑا کے بابا کے پاس آئے. بابا پیاس بڑی لگی ہے. کتنے ظالم تھے وہ لوگ جنہوں نے ہم شکل پیغمبر کا پانی بند کیا ہوا تھا. بابا بڑی پیاس لگی ہے، کچھ پانی مل جائے گا؟ کہا میرے لال میں بھی تو پیاسا ہوں، میرے منہ میں ذرا اپنی زبان تو ڈال. جیسے ہی زبان ڈالی فوراً نکال لی. کہا اکبر کیوں نکال لی؟ کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے میرے بابا. اور پھر اجازت لے کے میدان میں پہنچے. اتنی غمسان کی جنگ ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ مولا امام حسین خیمے کے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں اکبر کی ماں دعا کرنا، ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. یہ جملہ کہنا تھا کہ آواز آئی کربلا سے یا ابا ادرکنی، بابا ذرا جلدی پہنچیے میں زین سے زمین پر آ گیا ہوں. حسین بیٹے کے لاشا پہ پہنچے. رونے والوں عزاداروں کہا اکبر ذرا میرے گلے میں باہیں تو ڈال، میں تیری ماں کو تجھے ملا دوں. جیسے یہ جملہ کہا نا تیری ماں کو ملا دوں. رونے والوں عزاداروں جناب علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے. کہا ذرا چھاتی سے ہاتھ تو اٹھا. کہا بابا ظالم بڑا تھا، وہ کہتا تھا سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، اس نے برچھی کا پھل مارا برچھی توڑ دی، کہتا ہے تب صابر مانوں گا جب برچھی نکالے گا. کہا اچھا میرے لال پھر نکال کے بتاتے ہیں. اکبر کو زمین کربلا پہ لٹایا. جہاں سے میں نے تقریر شروع کی تھی وہیں پہ آ گیا ہوں. اور پھر زانو اکبر کے سینے پہ رکھا. کہا میرے اللہ دیکھ میں اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکال رہا ہوں. اب اکبر کے سینے پہ کھڑے ہو کے حسین نے کہا اللہ اکبر. جیسے ہی برچھی کا پھل ہلایا سینہ اکبر ہلا، زمین کربلا ہلی، اللہ کا عرش ہلا.
اور حسین نے نعرہ تکبیر بلند کر کے اکبر کی سینے سے برچی کا پھل نکالا اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نانا اب تو راضی ہے، آواز آئی حسین میں بھی تجھ پہ راضی، میرا خدا بھی تجھ پہ راضی، ہم سب تجھ پہ راضی ہے، تو نے اکبر دے کے اللہ اکبر کو زندہ کر دیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ التماس دعا۔ پروردگار یہ مجلس اعزاز سید الشہداء نواسہ رسول فرزند علی و زہرا و بطول اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما۔ سادات عظام، پیر صاحبان، خان صاحبان، جتنے بھی